میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، پروردگار عالم نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر اپنے بندوں کو اور خاص کر ایمان والے بندوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب کے آخری رکوع میں پروردگار عالم نے آیت نمبر 70 میں یوں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کہو۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں رب العالمین نے یہ پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ویسا ہی ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت آئے تو ایمان پر آنا چاہیے، یعنی تم مسلمان ہو کر ہی مرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف جس بندے کے دل میں آ جاتا ہے، خدا کی قسم کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کے ڈر سے جانور تک کانپتے ہیں۔ آئیے آج کے مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک اونٹ پالا ہوا ہوں اور اس اونٹ پر دوسروں کا ساز و سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہوں، اور اس سے جو مزدوری ملتی ہے اس سے میرے گھر کا گزران چلتا ہے، اور میرے اونٹ کو میں دانا پانی سب کچھ کھلاتا ہوں، پھر بھی وہ کبھی کبھی رات میں بہت زیادہ چیختا ہے، چلاتا ہے، میری نیند میں بہت خلل آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے یہ بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ میرے اونٹ کو آپ جا کر بتا دیں، یا میں اپنے اونٹ کو آپ کی خدمت میں لاؤں گا، آپ خود اس کو بتا دیں کہ وہ رات میں چیخنا پکارنا بند کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ وہ تمہارا اونٹ لے کر آؤ۔ صحابی رسول اونٹ لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اونٹ، تیرا مالک شکایت کر رہا ہے، تو اس کو رات میں سونے نہیں دیتا، چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کے نیند میں خلل آتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کی بولی سمجھتے تھے، اور جانور بھی نبی کی بات کو سمجھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اونٹ کو سمجھایا تو اونٹ کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ کہ میرا مالک بہت اچھا آدمی ہے، مجھے بھی کھلاتا ہے اور میرے ذریعے سے کما کر خود بھی کھاتا ہے، گھر والوں کو کھلاتا ہے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں، لیکن وجہ یہ ہے
یہ صبح سے لے کر شام تک کام کر کے آتے ہیں، تھک کر کے آتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی عشاء کا نماز شروع ہونے کے لیے وقت باقی ہے، تھوڑا لیٹ کر اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ تھکے ماندے انسان جیسے ہی لیٹتے ہیں تو آنکھ لگ جاتی ہے، نیند کے اندر مست ہو کر سوتے رہتے ہیں۔ میں چیخ پکار کر کے اٹھاتا ہوں، اے میرے مالک اٹھ لو، تمہاری عشاء کی نماز ادا کر لو، اپنے مالک کو راضی کر لو، تمہارے خدا کو راضی کر لو۔ اس بات کو بتانے کے لیے میں چیختا ہوں، پکارتا ہوں، تاکہ میرا مالک میری آواز کو سن کر عشاء کی نماز ادا کر لے۔ اللہ اکبر۔ ایک جانور کے دل میں، ایک اونٹ کے دل میں اللہ کا ڈر دیکھیے۔ آج ہم مسلمان ہیں، صبح کی اذان ہوتی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بستر کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اذان کا وقت گزرنے کے باوجود یا اذان سننے کے باوجود فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ ہم تو جانور سے بھی بدتر ہو گئے، جو نبی کے زمانے میں اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا تھا، اللہ کے نبی میں ڈرتا ہوں یہ عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور وہ عذاب کے لپیٹ میں بھی نہ آ جاؤں، اس لیے میں چیخ پکار کر میرے مالک کو اللہ کی عبادت کے لیے میں جگاتا ہوں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔